السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جویریہ جمال اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو نیوز نیٹ ورک۔ آج میرے ساتھ ہیں بشارت راجہ صاحب، جو سپریم کورٹ میں تمام اہم ڈیولپمنٹ سے خود بھی بخوبی واقف رہتے ہیں اور ہمیں بھی آگاہ کرتے رہتے ہیں۔ آج بڑی کوئی اہم نیوز ہے ان کے پاس، جانتے ہیں ان سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ تھینک یو۔ بڑی کوئی اہم خبر ہے، عمران خان کی رہائی کی باز گشت ہے، اس حوالے سے کیا سٹیٹس ہے، کیا اپڈیٹس ہیں؟ اچھا دیکھیں، ایک تو آپ کو بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے بلایا۔ جویریہ، بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے یہ آپ کو آج 9 مئی یہ یاد رکھیں، بالکل 9 مئی 2023 کو عمران خان صاحب کی گرفتاری ہوئی تھی، اور جو گرفتاری جس طرح ان کی ہوئی تھی، اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو حدود ہے جسے عطائے عدالت کہتے ہیں، انگلش میں اسے پریمیس کہتے ہیں، اس کے اندر سے ہوئی تھی۔ اور دنیا کے کسی بھی قانون میں یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک عطائے عدالت سے کوئی جب بندہ عطائے عدالت کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو اٹ مینس کہ وہ سرنڈر کر کے آیا ہے اور خود کو قانون کے اس نے سامنے سرنڈر کیا ہے۔ اور وہ ایک لمبی کہانی ہے کہ کیسے ہوئی وہاں پر، اور پھر جو اس وقت کے چیف جسٹس تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عمر فاروق، ان کا کیا کردار تھا اس حوالے سے، یہ ایک لمبی کہانی ہے۔ اچھا، ابھی ملک پہ جنگ بھی مسلط ہے جی، اور اس وقت جو معاملات ہیں 22 اپریل کے بعد جب جو پہلگام ہوا، میں ثانیہ پہلگام اسے اس لیے کہتا ہوں، ہماری حکومت بھی کہتی ہے اسے، کہ اس میں نہتے لوگوں کی جانیں گئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ نہتے لوگ کہیں بھی ہوں دنیا میں، یہ ایک بڑا المناک بات ہوتی ہے کہ ان کی جانیں جانا اور انہیں مار دینا، اس کو ہمیشہ ہر ایک شخص جو باشعور شخص ہے اس کی مذمت ہی کرتا ہے، اور ہماری حکومت نے بھی اس کی مذمت کی ہے، ہمارے عوام نے حکومت۔ اور 22 اپریل کے بعد اس وقت تک جو سچویشن بنی رہی، آج 9 مئی ہو گئی، اب دیکھیں کہ 6 اور 7 کی شب جو کچھ ہوا یہاں پر پاکستان کے اندر، اور میرے لیے جو سب سے، میں ظاہر کنٹرول لائن کا رہنے والا ہوں، کشمیر کا رہنے والا ہوں، کنٹرول لائن کے بالکل، وہ میرا گھر جو ہے بھائی گاؤں وہ کنٹرول لائن کے اوپر ہے، مطلب آپ کہیں کہ میرے گھر سے آپ پیدل جائیں، اگر پیدل کی بات کریں تو 15-20 منٹ میں آپ کنٹرول لائن پر پہنچ جاتے ہیں۔ تو جو 6 اور 7 کی شب جو کچھ ہوا، اب میرے لیے جو سب سے المناک بات ہے، شاکنگ بات ہے، الارمنگ بات ہے، وہ یہ ہے کہ ہندوستان 22 اپریل سے لے کر 6 اور 7 اپریل تک وہ تواتر کے ساتھ اس کے جو میڈیا پر پرچار کرتا رہا، پروپیگنڈا کرتا رہا، دنیا کے سامنے ثبوت تو کوئی نہیں دے سکا، وہ اس کا یہ فالس فلیگ تھا، وہ ثابت ہو گیا سارا کچھ، لیکن اس نے جو کہا نا کہ ہم پاکستان کے ان جگہوں پر ٹارگٹ کریں گے، وہ میرے لیے بڑا شاکنگ ہے کہ وہ بین الاقوامی سرحد کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس نے ان جگہوں کو ٹارگٹ کیا جن جگہ کو وہ کہتا رہا۔ میرے اپنے شہر کوٹلی میں، اب کوٹلی کو مدینۃ المساجد کہا جاتا ہے، مسجدوں کا شہر کہا جاتا ہے، انہوں نے اس جگہ کو ٹارگٹ کیا، وہ ایک پہاڑوں میں گری ہوئی ایک جگہ ہے، اسی جگہ کو جہاں پر وہ برابر کہتا رہا کہ ہم یہ کریں گے۔ اب 6 اور 7 تاریخ کو ہماری جو جاں باز فورسز ہیں، پاکستان آرمی، ہماری ایئر فورس ہو گئی، بحریہ ہو گئی، انہوں نے کمال مقابلہ کیا اور منہ توڑ جواب دیا انہیں۔ بالخصوص ہماری جو ایئر فورس ہے نا، سلام پیش کرتے ہیں انہیں کہ جس طرح انہوں نے مودی کو، وہ کہتا تھا نا کہ جب 2019 ہوا تھا تو وہ کہتا تھا کہ اس کے بعد اس نے اسپیچ کی کہ میرے پاس رافیل ہوتا تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا، اب رافیل آیا تھا تو پھر وہ وہی ہوا کہ جو اس وقت ابھینندن کے ساتھ ہوا تھا، MiG 21 تھا یا 27 تھا، اب رافیل جدید ترین دنیا کا، اور نہ صرف ہم نے اس کو گرایا بلکہ فرینچ جو انٹیلیجنس ہے، فرانسس، اس سینئر اہلکار، اس نے بھی CNN کو انٹرویو دیتے ہوئے اس بات کا اعتراف کیا، تصدیق کی اس بات کی کہ پاکستان نے رافیل گرایا ہے۔ اب جنگی ماحول میں دنیا کا یہ اصول ہے، ایک بات یہ یاد رکھے کہ جو فوج ہوتی ہے نا، ہماری بہادر سپاہی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن فوج ہمیشہ اس وقت لڑتی ہے جب اس کی پشت پر عوام ہوتی ہے۔ ایسا ہی فوج عوام میں سے ہوتی ہے، نہ کہ عوام فوج میں سے۔ یہ بات جو میں کرنے جا رہا ہوں نا، یہ بڑا باریک نقطہ ہے، اس کو سمجھنے والا ہے۔ اور عوام فوج کا اس وقت ساتھ دیتی ہے جب، اب اچھا دوسری جنگ عظیم دیکھیں اگر، تو اس وقت چرچل نے جو کردار ادا کیا تھا، وہ ایک کرزمیٹک شخصیت تھی۔ جنگی ماحول میں
ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسا شخص چاہیے ہوتا ہے, ایک ایسا لیڈر چاہیے ہوتا ہے کہ جو پوری قوم کو اکٹھا کرے, پوری قوم کو اس کے اندر اتفاق پیدا کرے, اس کی ایک آواز پر پوری قوم لبیک کہتے ہوئے اکٹھی ہو جائے, یکجہتی کا مظاہرہ کرے. اب یہ 6 اور 7 کو ہوا, اور جو تناؤ 22 اپریل کے بعد ہماری سرحدوں پر ہندوستان اور پاکستان کے بیچ میں جو شدید تناؤ تھا, اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ہماری بہادر صاحب بڑی بہادری سے لڑی, لیکن اسٹیبلشمنٹ کو اس بات کا ادراک ہوا یہ جو موجودہ حکومت ہے اس کی نااہلی کی وجہ سے. اب دیکھیں ہم نے کہیں بھی, آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اس کا بڑا بخوبی انہوں نے خطاب بھی کیا, اسمبلی میں بات بھی کی کہ ہمارے بہادر صاحب نے کمال کا مقابلہ کیا, لیکن جو سفارتی سطح پر ہم جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ مجھے شدید تحفظات ہیں. انہوں نے دنیا کے کسی ملک کو انگیج نہیں کیا, اور اس معاملے میں سوائے ترکیہ کے علاوہ کوئی بھی اسلامی ملک نہیں تھا جس سے ہمیں سپورٹ کھل کر ہماری سپورٹ کی اور ہندوستان کی جارحیت کی مذمت کی ہو. اب ہماری اسٹیبلشمنٹ کو اس بات کا ادراک ہوا کہ جو عوام کو اکٹھا کر سکتا ہے, جس کے ایک آواز پر گلگت بلتستان سے لے کر گوادر کے ساحلوں تک, کراچی سے لے کر لاہور کے میدان, پنجاب کے میدانوں, ریگستانوں, نخلستانوں تک اگر کوئی عوام کو ایک آواز پر اس کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے عوام اکٹھی ہوتی ہے تو وہ ہے صرف عمران خان. عمران خان یہاں پہ میں ایک نقطہ اٹھاؤں گی, عرب ممالک بھی تو ہمارا ساتھ نہیں دے رہے, تو ہمیں ود ان کنٹری یہ بڑا اہم آپ نے نقطہ اٹھایا. دیکھیں دنیا جو ہے نا وہ مفادات کا نام ہے. یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ برادر اسلامی ملک, پتہ نہیں فلانا. اب دیکھیں 22 اپریل سے لے کر آج تک, آج 9 مئی تک آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھیں, دنیا کا سارا میڈیا چھان مارے آپ, الیکٹرانک, پرنٹ, انٹرنیشنل, بین الاقوامی, پاکستانی سارا میڈیا, کوئی بھی ملک ہمارے ساتھ کھڑا نہیں ہوا. قطر, UAE, سعودی عرب, سعودی عرب کے آئے ہوئے ہیں ان کے جو خارجہ امور کے وزیر ہیں مملکت, اسٹیٹ منسٹر جو آئے ہوئے ہیں, وہ شہباز شریف سے بھی ملاقات کریں گے, ان سے ملیں گے, لیکن اس طرح کھل کر. اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر ایک کو اپنے انٹرسٹ جو ہے نا وہ مفادات وہ بڑے عزیز ہوتے ہیں. اور ہندوستان ایک, اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ہندوستان ایک بہت بڑی عالمی منڈی بھی ہے, 1.5 ارب آبادی کا ملک ہے. جس طرح ہمارے عمران خان صاحب بھی کہتے ہوتے ہیں, وہ دنیا کہتی ہے کہ وہ 1.5 ارب آبادی کا. اور میرے لیے سب سے بڑا اہم آج امریکن وائس پریزیڈنٹ کا بیان تھا جس میں اس نے کہا کہ ہندوستان اور پاکستان کے بیچ کا یہ اپنا معاملہ ہے جی, ہم بالکل نیوٹرل ہیں, جو مرضی کریں گے. یہ بڑا میرے لیے امریکہ کو اپنی پوزیشن واضح کرنی چاہیے نا کہ وہ کس کے ساتھ کھڑا ہے. لیکن ہندوستان نے امریکہ کی بات بھی نہیں مانی. ٹرمپ کہتا تھا جب یہ تناؤ پیدا ہوا تو اس نے کہا جی کہ یہ اس میں آپ تحمل کا مظاہرہ کریں, لیکن نہیں ہوا نا. اور آج عرب ممالک بھی ہمارے ساتھ, وہ برادر اسلامی ملک اور پتہ نہیں فلانا وہ کچھ بھی نہیں ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. میں جو بات کر رہا تھا میں اصل میں اس نقطے کی طرف آتا ہوں جو آپ نے سوال کیا تھا. اسٹیبلشمنٹ کو اس بات کا ادراک ہوا کہ وہ طاقت صرف ایک ہے, وہ قوت صرف ایک ہے, وہ جو کرزمیٹک لیڈر ہے وہ ایک ہے, عمران خان صاحب. اب عمران خان صاحب کو 190 ملین پاؤنڈ میں اس وقت ان کو سزا ہوئی ہے 14 سال, جس کی وہ القادہ ٹرسٹ کیس میں جس کی وہ سزا پر ہیں, وہ بھگت رہے ہیں سزا. اور بشرا بیگم کو 7 سال ہوئی ہے. یہ جو آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک بڑی اہم پٹیشن دائر کی گئی جو عمران خان صاحب کی پیرول پر رہائی کے حوالے سے, میں درخواست کے بارے میں جاننا چاہوں گی کس کی جانب سے یہ دائر کی گئی ہے. اب یہاں پر میں بحیثیت سپریم کورٹ رپورٹر, میں صبح سے جب یہ ایک بڑا زبردست یہ بات ہے کہ یہ صبح جب علی امین گنڈاپور آئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, انہوں نے ہوا تک نہیں لگنے دی کہ ہم نے کیا دائر کیا ہے. لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ شاید وہ کل ملنے کے لیے گئے تھے عمران خان صاحب سے, وہ نہیں ملے جا کر, تو ہم جو رپورٹر تھے انہوں نے سوچا کہ شاید یار اس حوالے سے کوئی پٹیشن دائر کرنے کے لیے آئے ہیں, لیکن وہ تو بعد میں پتہ چلا جب انہوں نے اسپیچ کی. اور پھر جو کل پنجاب حکومت کے سامنے جو ہوم سیکرٹری ہے ہمارا, جسے سیکرٹری داخلہ کہتے ہیں, اس کے سامنے جب یہ درخواست رکھی گئی اس کی بھی ہوا تک نہیں لگنے دی گئی. اور سب سے عام جو ایک رپورٹر کے لیے چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ یار اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر ہو گئی, یہ جو
पंजाब गवर्नमेंट के सामने दरख्वास्त दायर की कि ये किसने की है। अच्छा, मैं सुबह से लेकर इस खोज में रहा कि ये दरख्वास्त किसने दायर की है। तो मेरे जो सोर्सेज थे, मेरे ज़राए थे, उन्होंने कन्फर्म किया इस बात को कि वो की है अली अहमद गंडापुर ने, लेकिन विद द कंसेंट ऑफ खान साहब की फैमिली, उनकी रजामंदी से, उनकी बहन है जी, उनकी रजामंदी से ये सारा कुछ हुआ है। क्योंकि वहाँ उन्होंने दायर किया एक अतमाम हुज्जत है। और सबके बीच खबर क्या है? कि सबके बीच खबर ये है कि इमरान खान साहब की रहाई जो है ना पेरोल पर, वो कोई रोक नहीं सकेगा। अच्छा, उसके पीछे वो जब नवाज शरीफ साहब, आपको याद होगा कि जब कोट लखपत जेल में थे तो उस वक्त भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई थी कि उनको इलाज के लिए जाने दिया जाए बाहर। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि आप पंजाब गवर्नमेंट से जो आपका मुतलका फोरम है उससे रजू करें। फिर उन्होंने पंजाब गवर्नमेंट से रजू किया था और उस्मान बुज़दार साहब वहाँ बैठे हुए थे। और यहाँ पर ये अतमाम हुज्जत पहले ही इसलिए की गई है कि ताकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कुछ तरह की बात ना की जाए। और ये सारा कुछ एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी और मंशा के बगैर नहीं हुआ। अच्छा, खबर ये है कि ये एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी। अब देखिए, पाकिस्तान एक ऐसी स्टेट है ना, यहाँ पर कहते हैं कि हमेशा जो चीज़ हमें नज़र आती है वो हो नहीं रही होती, और जो हमें नज़र नहीं आती ना, असल में वो हो रहा होता है। और पाकिस्तान एक ऐसी स्टेट है। और बहुत अच्छा, मैंने अलीमा खानम से भी पूछा था, तो उन्होंने भी, मैंने कहा था कि कहीं पैरेलल जो है वो आपके मुज़ाकरात ताकतवर कूतों के साथ, तो पहले उन्होंने मेरी बात को हंसी में टाल दिया ना। फिर मैंने थोड़ा सा इंसिस्ट किया तो उन्होंने मुझे कुछ कहा था कि जी ऐसी बातें चल रही है। मैं यही पॉइंट उठाने लगी हूँ, शराइत की बात की जा रही है, क्या इमरान खान साहब ये बड़ा शराइत आम मान सवाल लेंगे? है, बिल्कुल ये बड़ा आम सवाल है। एक बात आपको बताता हूँ मैं, आपने जब देखा होगा कि यहाँ पर 21 नवंबर से 21 नवंबर और 26 नवंबर का जो लॉन्ग मार्च हुआ था, उससे कबल इमरान खान साहब की तरफ से एक चार्टर ऑफ डिमांड आया था। उस चार्टर ऑफ डिमांड में इमरान खान साहब जो पहले कहते थे ना कि वो 9 मई पर कमिश्नर बनाया जाए, फिर कहते थे कि जो दानिली कमिश्नर बनाया जाए, जो 8 फरवरी को इंतखाबात हुए थे 2024 को, उस पर कमिश्नर बनाया जाए, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई थी, वो पसे पूछ चली गई थी। और खान साहब के नज़दीक से 2 चीज़ें रह गई थी। एक सियासी असीरान की रिहाई, उनके नज़दीक ये रह गया था कि मेरे जो सियासी असीरान है, जो मेरी जमात के लोग हैं, उन्हें सबसे पहले रिहा किया जाए, उसके बाद मुझे, फिर मैं अपनी बात पर करूँगा। अब वो चीज़ें सारे पीछे चली गई थी, एक वो रह गई थी। और जो कमिश्नर बनाने 9 में भी पीछे चला गया, वो जो दानिली कमीशन था वो भी पीछे चला गया। और ये 2 चीज़ें, और उन्होंने कहा कि उन लोगों को रिहा किया जाए, और जो लोग जिन पर कैद बंद की सूबतें हैं, सज़ा है, उनको माफ़ किया जाए। अब देखिए, मियाँ आबाद फारूक साहब बाहर आ गए हैं। अच्छा, इसमें और भी कैदी जो हैं, सियासी कैदी रिहा हो सकते हैं? जी, मैं वही बात करूँ। मियाँ आबाद फारूक साहब बाहर आ गए। वो, उन पर बड़े सीरियस किस्म के एलिगेशन थे मियाँ आबाद फारूक साहब पर। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा के हवाले से कहा जा रहा है कि वो ये सारी चीज़ें इशारा कर रही हैं उस तरफ कि जिस तरफ मामलात मैंने आपको बताया कि खान साहब की रिहाई के हवाले से। बात जो आपने शराइत की ना, लीडर वो होता है जो हमेशा जब मुज़ाकरात हो रहे होते हैं ना, तो कुछ लो दो की बात चलती है। अब ये सारा कुछ जो रिहाइयाँ शुरू हो गई हैं, अब पेरोल पर मियाँ आबाद फारूक साहब की ख़त्म हो गई, 4 लोगों की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 4 लोगों की रिहाई होनी है। अब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, वो उनकी रिहाई होनी है, सेनेटर एजाज चौधरी की होनी है, और मियाँ महमूद रशीद साहब की आने वाले 1-2 दिनों में हो जाएगी। शाह महमूद के ये सारी चीज़ें उसी तरफ जा रही हैं। और ये पहले मतलब एक माहौल बनाया गया है कि देखें जी, कहा जाएगा जी क्या हमने दिया है। और फिर ये जो एप्लीकेशन सबमिट करवाई गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, क्या जगह देखें जी, वो खान साहब ने एप्लीकेशन तो दी थी ना, वो तो खान साहब बहरहाल कुछ चीज़ों पर मान चुके हैं। ये जो खबर है, और मैंने उन शराइत पे बात हो सकती है, वो कौन सी शराइत है जो आप? अर्ली हियरिंग वाला जो खान साहब का जो था ना, कि हियरिंग वाला, सॉरी इलेक्शन वाला, मिड टर्म की वाला, वो खान साहब उस पर मेरी अपनी ज़ाती अंडरस्टैंडिंग है, खबर है कि खान साहब उस हवाले से उन्होंने माना होगा कि ठीक है। खान साहब कहते हैं फौरी इलेक्शन करवाएं। अब वो उससे पीछे हट गए होंगे और वो मिड टर्म की तरफ गए होंगे। खबर भी मैं आपको एक और देता हूँ कि एक नून लीग के एक अहम जो कलीदी होते पर बैठी शख्सियत, 1 हफ्ता कबल मेरी उनसे गपशप हो रही थी। अच्छा। मैं नाम उनका डिस्क्लोज नहीं करूँगा, वो अच्छा नहीं होता, लेकिन ये बात ऑन द रिकॉर्ड उन्होंने मुझे कही थी। उन्होंने मुझे कहा था कि ये जो, मैंने पूछा इंतखाबात कब हो रहे हैं,
انہوں نے مجھے کہا تھا کہ انتخابات 2026 کے مڈ تک، صحیح 2026 کے مڈ یا 2026 کے سٹارٹ میں انتخابات والا ماحول بن جائے گا، قومی اتحاد کا اجلاس ہے انہوں نے یہ اور خان صاحب اس سے تھوڑا پیچھے ہٹ گئے ہوں گے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں اس پر کمپرومائز کرتا ہوں، اور پھر خان صاحب نے اپنی یہ چیز منوائی ہوگی، یہ بھی خبر میں آپ کو دیتا ہوں کہ وہ الیکشن کمیشن پاکستان کی تحلیل پوری باڈی سٹرکچر کے حوالے سے یہ خان صاحب نے اپنی چیز منوائی ہوگی، اور اس میں جو سب سے عام کردار ادا کیا ہے وہ انہی کے لوگ ہیں جنہوں نے بیچ میں یہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جب تناؤ 22 اپریل سے پہلے 4 جرنیلوں نے ایک درخواست دائر کی تھی ATC راولپنڈی میں کہ ہم خان صاحب سے ملنا چاہتے ہیں، یہ سارا کچھ بن رہا تھا معاملہ نا، اس وقت یہ چیزیں بن رہی تھی، اور اب وہ یہ چیزیں آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ سامنے آ گئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ابھی دیکھیں ایک طرف جنگ ہے اور انڈین میڈیا بارہ خان صاحب کی رہائی کو کوئی روک نہیں سکتا، اب میں آپ کو بتا دوں یہ بریکنگ نیوز، خان صاحب کی رہائی کو کوئی روک نہیں سکتا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے اس حکومت کی نہلی کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ نے خان صاحب کے ساتھ ہاتھ ملا لیا ہے، اور خان صاحب کی رہائی کو اب کوئی روک نہیں سکتا۔ چلیں وہ شرائط بھی مان رہے ہیں جی۔ اچھا چلیں اب بات کرتے ہیں کہ ایک طرف انڈین میڈیا جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ بالکل پاکستان تباہ ہو گیا ہے، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے، لیکن اگر دیکھا جائے ہماری فوج کی جانب سے بڑا ایک اسمارٹلی جو ہے پلے کیا گیا ہے، اور سیاستدانوں کی طرف سے اب یہ سیاسی اتحاد کی ایک علامت ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان کی رہائی کے بعد کیا پاکستان کی طاقت میں مزید جو ہے اضافہ ہوگا؟ وائی ناٹ، کیوں نہیں، اور ہمیں کسی کے الائنس کی ضرورت، ہمیں اس وقت یکجہتی کی ضرورت ہے، اتحاد کی ضرورت ہے، اتفاق کی ضرورت ہے، اور ایک مٹھی بن کر دکھانا ہے۔ عمران خان صاحب کی رہائی کے بعد تو یہ قوم، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ عالم اسلام کی لوہا قوم بن جائے گی جناب۔ اور انڈین میڈیا کی بات کریں، میں اور آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ جو ابھی ویلاگ کر رہے ہیں ہم، تو انڈین میڈیا کے تو اسلام آباد تباہ ہو گیا نا، وہ تو یہی پھیلا رہا ہے نا کہ اسلام آباد تباہ ہو گیا، لیکن یہ اتحاد تباہ نہیں ہونے دے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ پاکستان انشاءاللہ قائم رہے گا، دائم رہے گا۔ ہماری مسلح افواج دنیا کی بہترین فوج ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہماری مسلح افواج کا شمار دنیا کی ٹاپ 3 بہترین افواج میں ہوتا ہے، اور لڑنے کی صلاحیت، اور پھر سب سے بڑی بات کہ ہمارے اندر ہم موت سے ڈرتے نہیں ہیں، سب سے بڑی بات ہے، اور ہم موت کو اپنے لیے سمجھتے ہیں، اور جو موت سے نہ ڈرے وہ میدان جنگ میں کود جائے تو اسے کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ یوں تو اور بھی بہت سارے سوالات تھے جوڈیشل کے حوالے سے، لیکن انشاءاللہ اگلے نشستوں میں ہم ان پہ بات کریں گے۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے بشارت راجہ صاحب۔ بات یہ ہے کہ اس وقت میں بہت زیادہ اس چیز کی ضرورت تھی کہ اتحاد ہو، سیاسی جماعتوں کا، اداروں کا، فوج کا، عوام کا، اور یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ یہ اتحاد ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو جب ہم متحد ہوں گے، ہم یونائٹ ہوں گے، تو ہمیں انڈیا کیا دنیا کی کوئی طاقت ہرا نہیں سکتی۔ اب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، دیکھتے رہیے انفو نیوز نیٹ ورک۔